خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ پیارا قرآن اور اچھی باتیں لیے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ملتے ہیں، مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے آقا نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ کل بروز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ زمین پر آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت گرمی کی کیا شدت ہوگی، اور حضور کا ارشاد ملتا ہے کہ اس وقت قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی ہر ایک کو اس سائے کی حاجت ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ سایہ عطا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرنے والا ہوگا۔ آج نبی پاک کی امت بڑی پریشان ہے، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بڑی دکھیاری ہے، اسے ضرورت ہے ہماری۔ آئیے ہم مل کر ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کی پریشانی دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نبی پاک کے سچے فرمان کے مطابق ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ عطا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ عطا ہوگا وہ ہوگا میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ حضور کا فرمان ملتا ہے وہ کون ہوگا دوسرا شخص؟ میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ آج ہم سب مل کر نیت کریں۔ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہاتھ دھوئیں، بار بار اپنے منہ کو دھوئیں، تو آج ہم اگر نیت کریں نبی پاک کی سنت کی نیت سے، ہم کھانے سے پہلے سنت طریقے کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئیں، منہ کا صحیح انداز کے ساتھ ہم مسح کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور احتیاط کی احتیاط بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرمان کے مطابق ہمیں کل بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ بھی عطا ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج ہم دیکھا جائے تو ہماری بہت ساری مصروفیات یہ کٹ آف ہو گئی ہیں، ہم دنیا کی دیگر مصروفیات سے آج بری ذمہ ہو گئے ہیں، ہماری جو روزانہ کے مشاغل تھے اس سے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ ڈیفرنٹ الٹے سیدھے کاموں میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچوں، یہ وقت گیم کھیلنے کا نہیں، یہ وقت بیٹھ کر الٹے سیدھے پروگرام دیکھنے کا نہیں، بلکہ یہ رب کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر لینا چاہیے، قرآن سے ہمارا الفت ہونی چاہیے، قرآن سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے، اور قرآن سے کنیکشن اس وقت اور زیادہ پر لطف ہو جاتا ہے جب اچھے انداز کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھنے والے ہوں، قرآن کو سمجھنے والے ہوں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم تجوید قرآن سکھایا کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ قاری محمد حسین صاحب موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمیں اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھائیں گے، تو ہم بڑھیں گے قاری صاحب کی طرف۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ قاری صاحب آج کیا سبق آج ہمیں سکھائیں گے؟ آج ہمارا جو سبق ہے وہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1، اس کی لائن نمبر 4۔ ٹھیک ہے، صحیح نا؟ تو سے لے کر فا تک۔ جی، تو سے لے کر فا تک۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے حرف تو پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیجئے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا حرف ہے تو۔ تو صحیح ہے؟ اس حرف کا مخرج بہت آسان ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حرف تا پڑھا تھا، سبق نمبر 1 کا تیسرا حرف تا، یہ بہت ہی آسان ہے، بالکل آسان تھا، ٹھیک۔ زبان کی نوک اور دانتوں کی جڑ سے ادا ہونے والا۔ اور اب ہم پڑھیں گے تو، صحیح ہے؟ اس کا بھی یہی مخرج ہے، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ مخرج تو دونوں کا ایک ہے یوسف بھائی، ٹھیک۔ اب پھر وہ صفات کی بات آ جاتی ہے۔ اچھا مخرج، کئی ناظرین نے مجھ سے کہا کہ یہ مخرج کیا ہوتا ہے، تو قاری صاحب اس کو بھی ذرا آسان کر دینا، آسان اردو میں۔ مخرج یعنی جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ با کا مخرج ہو گیا، ادائیگی ہو گئی۔ اچھا ہم نے مخرج کے ساتھ جو ہے وہ صفات کی بھی بات کی تھی کہ کس کیفیت کے ساتھ حرف ادا ہوتا ہے، جی۔ تو آج وہی صفت کی بات آ گئی کہ دونوں کا مخرج تو ایک ہے، تا کا بھی وہی مخرج، ادائیگی کا انداز دونوں کا ایک ہے، دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، صحیح نا؟ دونوں ایک ہی جگہ سے حرف ادا ہوتے ہیں، لیکن کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوں گے؟ اب کیفیت تا کی باریک ہے، ٹھیک ہے، اور تو کی پر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے، وجہ حروف مستعلیہ، صحیح، یہ حرف پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی حروف مستعلیہ کا ایک ورڈ ہے؟ جی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو ادائیگی یعنی پڑھنا تا کی طرح لیکن پر پڑھنا ہے، صحیح نا؟ آج حروف مستعلیہ کا چوتھا حرف ہم نے سیکھا، جی یہ ہمارا چوتھا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ خا، صاد، ضاد اور یہ طا، یہ حروف مستعلیہ کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا۔ جی پڑھ لیجئے، تو اچھا اب آگے چلتے ہیں اگلے حرف کی طرف، وہ۔ اس میں بھی پچھلے حرف کا میں وہ یاد دلاؤں گا، ہاں پچھلا حرف جو ہے وہ سا اور زال ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے مخرج سیکھا تھا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، صحیح۔ وہ کا بھی یہی مخرج ہے، صحیح، یعنی زبان کا سرا یا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، صحیح ہے نا؟ اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ مخرج تو ایک ہے لیکن ان کی صفات جدا جدا ہے، صحیح، یعنی سا اور زال باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح نا؟ وہ پر پڑھیں گے، صحیح۔ زال اور وہ، اس میں فرق یہی ہے، مخرج تو ایک ہے، ادائیگی کا طریقہ دونوں کا ایک ہے، لیکن زال باریک ہے اور وہ پر ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہمارا پانچواں حرف بھی حروف مستعلیہ کا آ گیا، ٹھیک۔ آج 5 ورڈ ہو گئے ہمارے، 5 ورڈ ہو گئے۔ آگے بھی ایک آئے گا ہمارے سبق میں، آج کے ہی سبق میں آئے گا، ہاں آج ہی کے سبق میں آئے گا، چھٹا آئے گا، ایک ورڈ رہ جائے گا، ایک رہ جائے گا ہمارا، ٹھیک۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ ترتیب دیکھیے، سب سے پہلی لائن میں تھا تا اور سا، تا کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ، سا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے، یہی کیفیت یہی سچویشن آپ کو اگلی لائن میں دال اور زال کے اندر ملے گی، دال کا مخرج اور زال کا مخرج، اچھا یہی سچویشن آپ کو تو اور وا کے اندر بھی مل رہی ہے، تو ان دونوں حرف کو آپ یاد رکھیں، ان دونوں کا مخرج بھی یاد رکھیں اور ان کی صفات بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے، صحیح نا؟ کہ مخرج کا تو خیال رکھنا ہی، خارج ہونے کی جگہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو جو پر ادا کرنا ہے، جیسے آپ نے اس کی تعریف میں کہا کہ حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، تو واقعی حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں، چاہے زبر، زیر، پیش، وقف میں ہو، وصل میں ہو، شد میں ہو، مد میں ہو، ہر جگہ اس کو پر پڑھیں گے، صحیح، ٹھیک۔ آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس حرف کو جو ہے ایک الف تک کھینچیں گے کیونکہ اس پر مد نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگلا حرف جو آ رہا ہے وہ عین ہے، ٹھیک، اور یہ بہت ہی آسان حرف ہے عین، ٹھیک ہے۔ اس کو ہمارے بچے جو ہے نا بہت مشکل سمجھتے ہیں، جی، اور پھر اس میں بہت زیادہ شدت کر دیتے ہیں، صرف بچے نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی، قاری صاحب اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں، اور واقعی عین نکالنا
غیر المغضوب علیہم زور دیا وہ جاتا تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ادا کرنے کے اندر تھوڑا سا یوں لگتا ہے کہ بندہ جو ہے نا ایفرٹ کر رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں یوسف بھائی, یہ متوسطہ میں آتا ہے, یہ صفت کی ایک قسم ہے متوسطہ. جیسے آپ مستعلیہ پڑھا نا, یہ بھی ایک صفت ہے, استعلا سے بنا مستعلیہ. ٹھیک ہے. اور یہ مشکل باتیں کرتے ہیں قاری صاحب آپ ہم کو. میں اصل میں سمجھانے کے لیے اس لحاظ سے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے, ہمیں کچھ فائدہ ہو, اس سے استفادہ حاصل کریں. اہل علم تو ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں. صحیح. تو متوسطہ یعنی درمیانہ جس کو کہے, یعنی یہ حرف جس کیفیت سے ادا ہوگا نا یہ درمیانی کیفیت ہے, یعنی اس میں بہت زیادہ زور بھی نہیں دینا, کوئی ایفرٹ نہیں لگانی آپ نے ایکسٹرا آرڈنری. یہ ہے ہی اس کی جو صفت آپ نے بیان کی وہ ہے متوسطہ, درمیانی. جی درمیانی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حرف کیسے ادا ہوگا. حلق کا وہی یہ 3 حصے ہیں, سب سے اوپر والا حصہ, پھر درمیان والا اور سب سے آخر والا. صحیح. اس کو ادا کرنا ہے درمیان والے سے. صحیح. اور آپ ہلکا سا حلق کے درمیانے والے حصے پر ہلکا سا زور دے, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. جیسے آئی آئی آئی, ٹھیک, ہلکا سا. اب یوں کریں گے نا ہاں تو وہ زیادہ ہو جائے گی اور وہ نیچے چلی جائے گی, اور اس میں سینہ شامل ہو جائے گا. یعنی سینے سے آپ آواز اٹھا کر پڑھیں گے تو مخرج تو تبدیل ہو جائے گا. صحیح. نکلنے کی جگہ یہ ہے. صحیح. درمیان سے ادا کرنا ہے. صحیح. تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. عین. عین. جی ہاں, دوبارہ پڑھ لیجیے. عین. 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 اچھا, بعض اوقات بچوں کو جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے بلی کی آواز بھی نکالی جاتی ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں. اچھا, عین کے لیے. جی عین کے لیے تھوڑا مطلب ہے کہ بلی کی آواز. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو جائے گا. کیسے ہوتا ہے قاری صاحب ذرا بتائیں ہمیں. مطلب یہ تھوڑا سا جیسے بلی میاں میاں, ٹھیک ہے, تو اب وہ تھوڑا سا حلق میں جاتی بھی محسوس ہوتی ہے نا. اچھا, زیادہ زور دیتے ہیں تو. صحیح. تو چونکہ عین یہاں زبر آئی ہے اور میاں, تو یہ تھوڑا سا مماثلت بن جاتی ہے. چلیں جی. بعض اوقات سیکھ بھی جاتے ہیں بچے ان سے. تو اس کو آسان طریقے سے توسط کے ساتھ ادا کرنا ہے. اگلا جو حرف ہے وہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے, غین, لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صحیح ہے, اس کو پر بھی ادا کرنا ہے. صحیح. حلق کے وہی 3 حصے, پہلا حصہ, دوسرا حصہ, تیسرا حصہ, اور یہ جو ادا ہوگا حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا. ٹھیک جی, غین. صحیح ہے, اور اس کو پر ادا کرنا ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. غین. 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 یہاں پر جیسے غین کی ادائیگی ہے, استغفار ہم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا, بلکہ ایک تعداد ہے جو استغفر اللہ, کاف کی سی آواز یا گاف کی سی آواز نکالی جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ گاف نہیں ہے بلکہ غین ہے. اس کو پورا ادا کریں گے, استغفر اللہ. ٹھیک. آئیے اب اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. فا. یہ حرف جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ, یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. فا. 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 یہ حرف بہت ہی آسان ہے. صحیح نا, اس میں صرف اور صرف اوپر کے دانتوں کو نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگانا ہے. ٹھیک ہے. صحیح نا. فا. تو آج الحمدللہ ہمارے 5 حروف مکمل ہو گئے. چلیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج ہمارے 5 حروف کا جو سبق تھا وہ ہم نے سیکھ لیا, اور ساتھ ساتھ ایک اور بات ہماری ایکسٹرا یہ شامل رہی ہمارے سبق میں کہ آج ہمارے ٹوٹل حروف مستعلیہ کے جو پر پڑھے جانے والے, موٹے پڑھے جانے والے ورڈز ہیں, ان میں سے 6 حرف ہم سیکھ چکے ہیں. وہ 6 حرف کون کون سے ہیں وہ بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں, پچھلا سبق بھی آپ ہمیں سنا سکتے ہیں, آج کا سبق بھی اگر آپ نے جلدی سیکھ کر ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیا ہوگا تو ممکنہ صورت میں اسے بھی ہم آن ایئر کر سکتے ہیں. سنائیں جناب, آج کیا ہمیں مدنی چینل کے ناظرین نے اسباق یاد کر کے سنا ہے؟ میرا نام محمد ارسلان ہے, پنجاب گجرانوالہ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز. ماشاءاللہ, بہت اچھا سنایا آپ نے.
अगर इसमें थोड़ी सी मिकदार अगर एक अलिफ कर दें, जैसे इन्होंने पढ़ा हा खा, शायद जल्दी पढ़ रहे होंगे सबक सुनाने की कैफियत में, तो अगर इसको यूं कर लें, अरसलान नाम था मेरे ख्याल से बच्चे का, अरसलान इस तरीके से पढ़िए जैसे हा एक तो मिकदार भी पूरी होगी। लेकिन कारी साहब जब ये कुरान में मिसाल के तौर पर अभी तो चलें ये हम तख्ती पढ़ रहे हैं ना, वर्ड पढ़ रहे हैं हा खा, तो ये हम खींच सकते हैं, लेकिन जब तरतील के साथ कुरान पढ़ेंगे तिलावत के लिए तो अब इसमें किस तरीके से इसका एहतियात की जाएगी? भी देखिए ना, बाज हुरूफ जबर जेर पेश वाले होते हैं जिनको नहीं खींचा जाता, सही। बाज हुरूफ हुरूफ मद्दा वाले होते हैं उनको तो खींचना फिर होता है। उनकी कैफियत हरकत पर यूं कहा जाए कि मुंतकिल हो जाएगी। जी जी सही। हरकत हुरूफ मद्दा फिर मद्दात, असल में यहाँ पर जो है ना प्रैक्टिस करवाई जा रही है। सही। कि अल्फाबेट या हुरूफ की अदायगी बेहतर कर लें। सही। जब हुरूफ की अदायगी बेहतर हो जाएगी तो फिर वो अब ऑटोमेटिकली ये जल्दी पढ़ना हो या इसको खींच कर पढ़ना हो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। जी जनाब, अगली कॉल दीजिए। मैं सरदाराबाद से मोहम्मद अहमद रज़ा तारिफ बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज का मदनी कायदे का सबक सुनाऊंगा। ज़ा सीन शीन सॉद माशाअल्लाह। दौद। माशाल्लाह बच्चे बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं और अदायगी भी बेहतर कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही मुतासिर हुआ इस बच्चे से कि उन्होंने उर्फ मुस्तालिया के लिए बहुत अच्छी एफर्ट की है। क्या बात है, बहुत चलें अच्छे जनाब। अंदाज से उर्फ मुस्तालिया पूरी की। माशाल्लाह, हमारे अल्लाह कारी इनको साहब मजीद ने- बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। हमारे कारी साहब ने बेहतरीन अप्रिशिएट किया है। आप भी जल्दी जल्दी सबक सीखिए और हमें कॉल्स करके सुना दीजिए। जी एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद फिजान रज़ा तारी है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज का सबक सुनाऊंगा। ज़ा सीन शीन स्वाद बॉद। जी कारी साहब, क्या कमजोरी आपने रही? इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर यूं तो बहुत अच्छा सुनाया है माशाल्लाह। जा की इन्होंने अदायगी बहुत अच्छी की, यानी वही सीटी वाली, सही है ना। सीन में भी शीन की भी अदायगी, लेकिन थोड़ी सी अगर मिकदार पूरी कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, सौद में हुर्फ मुस्तालिया में थोड़ी सी आवाज को और पुर कर दे, इसकी प्रैक्टिस करते रहे। कुछ तो इन्होंने पुर की है, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ और अच्छा होता चला जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कॉल्स करने का। अब कारी साहब, आज हमें आप तरतील के साथ तिलावत कुरान क्या कौन सी सूरत सिखाएंगे? आज इंशाल्लाह सूरतुल कुरैश। सूरतुल कुरैश इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और आज इंशाल्लाह हम सूरह कुरैश की तिलावत सीखेंगे। कुरान पाक खोल लीजिए, अम्मा पारा, ये आखिरी पारा है, अम्मा पारा, इसकी सूरत है सूरतुल कुरैश। रुकू नंबर है 31 31। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश। लिईलाफि कुरैश। लिईलाफि कुरैश। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, लाम के नीचे तो जेर है, लाम जेर ली, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ई एक अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे, ला इसको भी एक अलिफ तक पढ़ेंगे। यूसुफ भाई, यहाँ पर जो है ना बड़ी गलतियां हो जाती है जी। लीलाफी पढ़ते हैं। अच्छा, ली ई के बजाय सही लीलाफी, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, वाज़ेह गलती है और लाहने जली की गलती कहलाएगी। जी, जी, जी। और लीलाफी, अब इसमें दो बड़ी गलती कर दी कि एक तो हमजा की अदायगी भी सही नहीं की और दूसरा या मद्दा को भी छोड़ दिया। तो इस पर खास तवज्जो रखेंगे, पढ़ेंगे लीलाफी, सही है। आगे है कुरैश, रा को पुर पढ़ेंगे, काफ को भी पुर पढ़ेंगे। जी, काफ को भी पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। अगली आयत की तरफ जाते हैं। ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। वाह।
माशाअल्लाह। देखिए ईलाफिहिम, यहाँ पर दोनों पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। रिहलतश में हा की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें, हमने हा की अदायगी की है और उसमें हा की एहतियातें भी हमने सुनी है। तो रिहलतश, शीन की अदायगी भी वाज़े करेंगे, ता पर मद है और वस्सैफ, यहाँ पर मद लीन आरिस का कायदा है, लिहाजा इसको 3 अलिफ तक खींच लीजिएगा। आइए इस आयत के बाद अगली आयत की जानिब बढ़ते हैं। फलयाबुदू, यहाँ पर देखिए फल या आइन की अदायगी को वाज़े अदा करेंगे। बुदू एक अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। सही। रब्बा, बा पर ज़बर है, तशदीद है, वाज़े अदा करेंगे। हाज़ल, हा पर खड़ा ज़बर है, जाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। और बैत, यहाँ पर मद्दे लीन आरिस का कायदा होगा, 3 अलिफ तक खींच के पढ़ेंगे। अगली आयत करीमा है, इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं। माशाअल्लाह। अल्लज़ी यहाँ पर मद है और अतअमहुम, तो पर कलकला करेंगे। इस अदायगी में भी हमारे बहुत सारे मतलब है कि नाजरीन जो है बिलखुसूस तवज्जो करें कि अतअमहुम नहीं पढ़ेंगे जी। अगर अतअमहुम पढ़ेंगे तो ता हज़फ हो जाएगी। सही। तो कलकला करना जरूरी है क्योंकि सिफात लाज़िमा में से है। सही। कलकला क्या होता है और ये सिफात लाज़िमा वगैरह क्या होती है, ये इंशाल्लाह हमारे अगले असबाक आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी ये कोशिश है कि ये पूरा कायदा हम मदनी चैनल के नाजरीन के साथ मिलकर बैठकर हम सब साथ सीखें तो इंशाल्लाह हमारी ये कुरान की अदायगी अच्छे अंदाज के साथ दुरुस्त होती चली जाए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ बहुत आसान तरीके से। जैसे सूरतुल फलक और सूरतुल नास बहुत आसान है। फलक हम पढ़ते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, 2 अदायगी में आपके सामने। फलक और फलक, फलक और फलक। सही। अब फलक ये गलत, यानी अदायगी प्रोनाउंसिएशन गलत है बिल्कुल। और फलक ठीक है, ये दुरुस्त अदायगी है। बस ये है कलकला के हवाले से थोड़ी सी तवज्जो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आखिरी आयत करीमा का आखिरी हिस्सा, हमजा पर खड़ा ज़बर है, खींच के पढ़ेंगे। और मीम, 2 मीम है यहाँ पर, गुन्ना करेंगे। सही है, मिन की नून पर गुन्ना नहीं करेंगे। खौफ 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। चलें जनाब, आज की सूरह कुरैश की तिलावत ये भी हमारी कंप्लीट हुई। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अच्छे अंदाज के साथ कुरान सिखाना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। अगला सेगमेंट होता है हमारा एक कहानी जो हम आपको सुनाया करते हैं। आज की जो कहानी हमने आपके साथ शेयर करनी है वो आजकल के यूँ कहा जाए कि जो माहौल है हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा एक खौफ व हिरास का सा समा है, उससे रिलेट करती है। तो ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है। बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब। नाम है एक कहानी। आज की कहानी कुछ यूँ है, ये बहुत पुराने ज़माने की बात है और एक मुल्क था जहाँ पर एक वबा फैलना शुरू हुई। जब पहले का जो दौर था, मुल्क ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनके अंदर शहर भी मौजूद होते हैं, सिटीज़ होती हैं। तो आजकल जितना फ्रीक्वेंटली सफ़र करना आसान है, उस वक्त इतना आसान तो नहीं था, ना ही इतना जल्दी मुमकिन था कि लोग चंद घंटों के अंदर एक मुल्क से उठकर दूसरे मुल्क में आ जाएं। उस वक्त ये माहौल था कि कई कई दिन लगते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क का ट्रैवल करने के दरमियान। तो अब उस मुल्क के अंदर एक वबा फैली। वहाँ का जो बादशाह था वो बहुत घबरा गया क्योंकि उनके मुल्क के अंदर ये वबा
ایک شہر میں بہت زیادہ اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہو گئی اور اس وبا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اموات یعنی موت ہونا بھی شروع ہو گئی۔ وہ جو بادشاہ تھا بڑا ڈرا، بڑا گھبرایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شہر کو جہاں پر اس کا محل تھا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا کہ جناب ہمارے جانے کی تیاری کی جائے، کوچ کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ کے حکم پر چند سلیکٹڈ لوگوں کو جمع کر لیا گیا اور ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ سفر شروع ہوا تو بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ بادشاہ جس گھوڑے پر سوار ہوا اسی گھوڑے پر وہ کھاتا، اسی گھوڑے پر وہ پیتا، اسی گھوڑے پر وہ سوتا۔ وہ زمین پر گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ وبا مجھ تک نہ پہنچے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کا بھی کچھ یہی عالم ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ ڈر چکے ہیں۔ ڈرنا بھی چاہیے مگر ایسا نہیں کہ وہ ڈر لوگوں کو ڈر میں مبتلا کر دے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں بائی سیلف ڈرنا چاہیے عدنان بھائی، مگر احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں میں خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا اب پیارے بچوں، اس بادشاہ کا عالم کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف گھوڑے پر بیٹھا رہتا، کھاتا پیتا سب کچھ یہ گھوڑے پر کرتا۔ ایک بار سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو کہا کہ آج رات تم مجھے کوئی ایک کہانی سناؤ۔ وہ جو وزیر تھا نا بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک کہانی بادشاہ کو سنانی چاہی اور ساتھ ہی ساتھ جو بادشاہ کا خوف تھا اس سے نجات دلانے کا بھی اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے کہانی شروع کی تو کہنے لگا کہ بادشاہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک لومڑی کو اپنی جان کا خوف پڑ گیا کہ دیگر جو جانور ہیں وہ اسے ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، اسے خوف پڑ گیا تو اس نے شیر سے دوستی کر لی۔ اچھا۔ اور ایسی دوستی کی عدنان بھائی کہ شیر اسے اپنی پیٹھ پر لیے لیے گھومتا تھا۔ واہ! اب جناب جس کی دوستی شیر کے ساتھ ہو تو اب کس جانور کی مجال ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے ہیں، اس کو چھیڑے۔ تو اب اس کا یہ عالم تھا۔ اب وہ جو لومڑی تھی وہ بڑی سینہ چوڑا کر کے اس کے شیر کے پیٹھ پر بیٹھ کر وہ گھما کرتی تھی۔ اسے کسی وہ جو خوف تھا اس کا وہ نکل گیا۔ ایک بار ایک عقاب آیا اور اس نے لومڑی پر حملہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی حملہ کیا تو وہ دوڑی اور شیر کے پاس پہنچ گئی۔ شیر نے فوراً سے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ اللہ! کہ جان میں جان آ گئی کہ اب تو میں محفوظ ہو گئی۔ اچھا عقاب تھا، تھوڑی دیر وہ فضا میں گھومتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور حملہ کیا اور شیر کی پیٹھ سے اس لومڑی کو اچک لیا۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی اچکا نا تو لومڑی نے شور شرابہ شروع کر دیا، کہنے لگی میرے دوست شیر مجھے بچا۔ تو شیر بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں زمینی درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا تھا مگر یہ جو آسمان سے اترنے والا پرندہ تھا اس سے میں تیری کیسے حفاظت کروں۔ اللہ! یہ واقعہ جب بادشاہ نے سنا نا تو بادشاہ کا وہ جو خوف تھا، وہ جو ڈر تھا، وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہی ہوگا جو رب چاہتا ہے۔ آج میری یہ سلطنت، آج میرے یہ سپاہی، آج میری یہ جو فوج ہے یہ مجھے زمینی معاملات میں تو حفاظت دے سکتی ہے مگر جو پکڑ رب کی طرف سے آنی ہے اس سے مجھے صرف میرا رب بچا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے یوں کہا جائے کہ آج دنیا کا یہی عالم ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے ہیں لیکن اب بھی ڈر نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ اب بھی ہم اس بات کی طرف نہیں آئے جس بات کی طرف اصل ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا یہ ابھی تک جاگا نہیں ہے۔ لوگ آج کے اس ٹائم میں جو انہیں وقت ملا ہے اس کے اندر بھی مختلف گناہوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں چشتی صاحب کہ لوگ آج موسیقی کا سہارا لے رہے ہیں، آج لوگ فلمیں ڈراموں کا سہارا لے رہے ہیں۔ کیوں؟ ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہے،
ہمیں اپنا ٹائم گزارنا ہے. نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، یہ کارٹونز دیکھنے کا وقت نہیں، یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہ رب کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کا وقت ہے، یہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا وقت ہے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگنے کا وقت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے کنیکٹ کریں، رب کے پاک کلام کی تلاوت کریں، رب کے پاک کلام کی زیارت کریں، اسے اپنے آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، اپنے ہونٹوں سے لگائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. مجھے کچھ کالز دے دیجیے. میرا نام یحییٰ ہے، میں سونتری سے بات کر رہی ہوں. میں حرف مستعلیہ سناؤں گی. صاد طا ظا غین قاف. چلیں آپ نے کوشش کی، مرحبا آپ کا کوشش کرنا، مگر حروف مستعلیہ چونکہ پر پڑھنا ہے، ان کو موٹا پڑھنا ہے. عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے جی، بار بار کوشش ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. مجھے کالز کی آواز کے ذریعے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی عمر ابھی کافی چھوٹی ہے اور انشاءاللہ ابھی تو اللہ نے چاہا تو بہت سارے مواقع ملیں گے آپ کو سیکھنے کے، تو اور زیادہ پریکٹس کیجئے اور زیادہ سیکھیے تو انشاءاللہ یہ ادائیگی بالکل مضبوط اور اچھی ہو جائے گی. جی ایک اور کال دیجئے. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے میں آپ کو سبق سناتا ہوں. تو ظا عین غین فا. جی عدنان بھائی تھوڑا سا مشغولیت مجھے نظر آ رہی ہے. جی تھوڑا محنت کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ الرحمن درست ہو جائے گا. ماشاءاللہ آپ کو کوشش کرنا مرحبا، لیکن ابھی بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اچھا ہو سکتا ہے کہ مدری چینل کے کئی ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے اندر تو ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کے اندر تو نہیں سیکھ سکیں گے. یہ ہمارا آپ کے ساتھ آ کر کنیکٹ ہونا اور اس انداز کے ساتھ یہ پروگرام کرنا، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن درست نہیں پڑھا جا رہا. ہمیں درست قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. اب کہاں سیکھنا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے پلیٹ فارمز ہمیں عطا کیے ہیں. مدرسۃ المدینہ عطا کیا، مدرسۃ المدینہ بالغان عطا کیا اگر ہماری بڑی عمر ہو چکی ہے. اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، آج کل جیسے لوگ ایک ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں رہا، ایک ساتھ بیٹھنے کو یوں کہا جائے کہ مشکل ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو شعبہ ہے، یہ ہمیں ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہمارے وقت کے مطابق، یعنی جس وقت میں ایزی ہوں اس وقت یہ آ کر مجھے قرآن سکھانا چاہتا ہے. تو پھر اب تو ہماری ہی کمزوری ہے اگر ہم اس شعبے کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوں اور اپنے قرآن کو درست نہ کریں. دعوت اسلامی تو ہمیں پورا پلیٹ فارم فراہم کر دیے، نہ صرف قرآن سیکھنا بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جناب میری مصروفیات ہے، یہ جو دن ہے میں اس میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے مختلف کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. نماز فیضان نماز کورس کر لیجئے، آپ مختلف کورسز کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے انداز کے ساتھ علم سیکھنا نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عدنان بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مرحبا، اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. آمین. آج ہمارے بچوں کے لیے کیا آپ؟ جی میں ابتدا میں ایک واقعے کے ذریعے جو ہے، حکایت کے ذریعے ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. چلیں جی، بات سمجھانا مقصود ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جی ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. صحیح. یہ اپنے گھر کے اندر رہتا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائی فیملی تھی پوری. صحیح. تو لیکن اس کے اندر ایک عادت تھی. وہ عادت کیا تھی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. صحیح. اس کو گھر میں سمجھایا جاتا کہ بیٹا یہ کام درست نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنا چاہیے. جیسے آج کل بھی ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ بری بات، یہ بری بات. جی لیکن وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یوں کہہ لیں کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ عادت مجھے چھوڑ دینی چاہیے. صحیح. وہ کرتا رہا، کچھ عرصہ گزرا تو یہ بیمار ہو گیا. اللہ اکبر. جب بیمار ہوا تو اب ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، اس کو لے کر گئے. تو اب ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد جو وجہ بتائی وہ تھی جس سے اس کو گھر والے روکا کرتے تھے. یعنی اب وہ اس پر بچے پر خرچہ بھی ہوا، انجیکشن کی تکلیف علیحدہ، ٹیبلٹ اور دیگر جو دوائیاں بعض اس کو کڑوی بھی دی گئی جو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ پی پاتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ
ٹھیک ہونا شروع ہوا. لیکن اب جب اس کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر آپ نے یہ عادت چھوڑ دی ہوتی تو یہ وقت آج اتنی مشکل میں نہ پڑتے. اسکول سے چھٹی ہوئی, اچھا مدرسے نہ جانا پڑا, وہ نہ جا سکا, چھٹیاں ہوئی, وہاں کا حرج ہوا, پھر جو بیماری کی تکلیف ہے وہ علیحدہ, دوائی کھانا پڑی, جسم میں مختلف درد وغیرہ ہوا ہوگا وہ کرنا پڑا, پھر جناب ہو سکتا ہے انجیکشن لگانا پڑا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ سارے کے سارے معاملات جو تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے. وہ جو بری عادت تھی وہ اس بچے کی عادت یہ تھی, وہ ناخن جو ہے نا وہ اپنے دانتوں سے کاٹا کرتا تھا. صفائی ستھرائی جو ہے وہ اس سے دور بھاگتا تھا. یعنی جب کھانا کھانے کا وقت آتا تو اب والدین کہتے بیٹا ہاتھ دھو لو, نہیں میں نے ابھی دھو لیے تھے تھوڑی دیر پہلے. حالانکہ اب وہ کھلونے ان سے کھیل رہا تھا اور جو اس طرح کی چیزیں تھی ایسے ہی آ کے کھا لیا. اب وہ کیا تھا, غذا کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی پیٹ میں چلے گئے اور بیماری کا سبب بنے. اس بچے کے اندر یہ اور اس طرح کی اور کئی عادتیں تھی. شوز اتارے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوئے, ایسے ہی آ کر جو ہے نا وہ گلاس پکڑا اور پانی پی لیا. اسی طرح اور جب ہم غور کرتے ہیں اس بچے میں 2-4 عادتیں تھی, لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسی عادات ہیں جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں جو صفائی ستھرائی کے خلاف ہوتی ہیں. یعنی بری عادت یہ ہے کہ صفائی ستھرائی سے بھاگنا, اس کو جو ہے وہ اگنور کرنا, اس کی طرف توجہ نہ دینا. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بیماریوں کی طرف بھی جاتا ہے اور پھر ایک نہیں بلکہ وہ کئی بیماریاں جو ہے وہ اس کو لگ جاتی ہیں. ہم اگر غور کریں تو ہمارا دین, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بہت پیاری ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود ارشاد فرمایا کہ جب ہم کھانا کھانے لگے ہمیں آداب بتائے, سکھائے. یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ آپ نے کوئی کام کس طرح سے کرنا ہے, اس کا طریقہ ہمیں پہلے سے نبی پاک علیہ السلام نے بتایا. کل ایک پوسٹ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھی کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھانے سے پہلے ہاتھوں کو ضرور دھو لیں, آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے. اور یہی بات تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے ذریعے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونا ہے. تو زندگی گزارنی ہے شریعت مطالعہ کے مطابق گزاریں گے, نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے تو زندگی پر لطف بھی ہو جائے گی اور ثواب کمانے والی بھی ہو جائے گی. بالکل, اور اسلام کا حسن ہے. کیا بات ہے. آپ دیکھیں ایک چیز, دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ضرورت ہے, ہم نے کھانا کھانا ہی ہے, لیکن اسلام نے اب کھانا آدمی کسی طرح سے بھی کھا لے پیٹ اس کا بھر جائے گا. تو جو مقصد تھا بھوک مٹانا وہ مٹ جائے گی. لیکن ایک مسلمان کے بھوک مٹانے کے انداز میں اور ایک جو مسلمان نہیں ہے اس میں فرق ہونا چاہیے. اور ہے واقعی جو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھوک مٹانے کا ایک وہ انداز ہے. دیکھیں بھوک جانور کو بھی لگتی ہے, وہ چارہ کھاتا ہے بھوک ختم, وہ بھی بھوک مٹاتا ہے, لیکن مسلمان کا جو انداز ہے کھانا کھانے کا وہ جدا ہے, کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. اس لیے یہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا جسے کھانے کا وضو کہا جاتا ہے. اپنے منہ کے اگلے حصے کو کلی کر کے اس نے اس کو بھی دھو لیا. اب اس پر ایک تو جو نظافت پاکیزگی حاصل ہوئی, جراثیم آج کل تھوڑا زیادہ احتیاط کر لیں گے, مثال کے صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیے ہیں, دیگر اور اس طرح کی جو اشیاء ہیں جو بیکٹیریا وغیرہ یا جو جراثیم ہیں ان کو مارنے کے اعتبار سے استعمال کی جاتی ہیں. اب منہ بھی دھو لیا اس نے. اب کم از کم یہ اس اعتبار سے ایک تو نظافت اور پاکیزگی حاصل ہوئی, اور ساتھ میں جب اس نے یہ اس لیے کیا کہ یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے تو اس کو اجر اور ثواب بھی دیا گیا, ثواب بھی ملے گا. واہ 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 واہ, کیا پیاری بات آپ نے کہی ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے ایک تو ہماری جان کے لیے اچھا ہے, دوسرا ہمارے اعمال میں اضافہ کرنے والا ہے, ثواب بھی ملے گا. کیا پیاری بات کہی. اور اسی طرح جو بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے ناخن جو ہے وہ چبانے کی, توڑ, یہ آپ نے جو اس بری عادت پر جو آپ نے آج توجہ دلائی ہے, اکثر و بیشتر بچوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر اپنے ناخن کو کترا کرتے ہیں. تو یہ کترنا تو یہ بچوں کا تو کام نہیں, یہ تو کون کرتا ہے؟
چوہے کرتے ہیں. جی ہاں جناب, یہ کترنا تو چوہوں کی عادت ہوتی ہے, بچوں کی تھوڑی ہونی چاہیے, انسانوں کی تھوڑی ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنے منہ سے, اپنے دانتوں سے ناخن کو بالکل بھی نہیں کترنا, اس سے ہمیں جراثیم بھی ہمارے پیٹوں میں جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اس میں واقعی بیماریاں جو ہے وہ روایات کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, مرض برس ہونے کا اندیشہ ہے, دیگر اور بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہے. اور پھر عام طور پر ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہوتے, کام کاج کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح بعض بچوں کی عادت ہوتی کام کر رہے ہیں تو اب وہ جو پینسل ہے نا اسی کو چبانا شروع کر دیں گے. جی اب وہ چبا کے اس کو ریزر جو لگا ہوا ہے, اچھا دو خرابیاں, ایک تو یہ کہ ریزر سے آپ نے مٹایا, وہ اس کے ساتھ سیاہی جو اس کا اثر تھا وہ آ گیا, اب اس کو چبانا شروع کر دیا, تو اب وہ جو کچھ بھی تھا نا وہ آپ کے پیٹ میں جانا شروع ہو گیا. تو اسی طریقے سے عدنان بھائی بہت سارے بچوں کو دیکھا گیا ہے, بالخصوص جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی تو ظاہر کیئر والدین کو کرنی پڑے گی, ان کے جو گائیڈنر ہوتے ہیں ان کو کرنی پڑے گی کہ وہ زمین سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی عادت ہوتی ہے. جی تو اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اپنے گھر کو تو ایک تو صاف ستھرا رکھیں اور بچوں پر نگاہ رکھیں. آج ہماری یوں کہا جائے کہ خواتین مصروفیات کی وجہ سے بچوں کو ٹائم کم اور اپنے آپ کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوتی ہے, اپنے موبائل کو زیادہ ٹائم دے رہی ہوتی ہے, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. جی اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جن گھروں میں مطلب یوں ایسا کوئی جوتے وغیرہ رکھنے کا علیحدہ سے نظام نہیں ہوتا. ویسے اس کا مطلب جب گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہاں بالخصوص, اور ویسے بھی گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی ایک علیحدہ جگہ ہے, تو اس کے لیے مطلب جو بچے جہاں تک بچے کھیلتے ہیں نیچے اترتے ہیں وہاں یہ جگہ جو ہے وہ بچوں کے جوتے وغیرہ یا گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کے جوتے یوں بچوں کی پہنچ سے دور ہونے چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ چھوٹا جو ہے وہ چلتے 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 گیا اور اس نے وہ جوتا اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, کیونکہ اس کو اس بات کی تمیز نہیں ہے اس کو لینا ہے یا نہیں لینا. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ یوں نظافت, صفائی ستھرائی اس اعتبار سے جو ہے وہ والدین اپنے گھر کے اندر اس کو مینج کر کے رکھیں تاکہ بچے جو ہے وہ صاف ستھرے رہیں. جو ٹوائز ہیں ان کے کھیلنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھیل کھیل کے گندی ہوگی, میلی ہوگی, اب بچے آئے اور انہوں نے اس کو منہ میں رکھ لیا, منہ کے اندر جو ہے. پھر کھیلنے کی جو چیزیں ہیں بعض اوقات یوسف بھائی بعض ایسے کھلونے ہوتے ہیں ٹوائز, جی تو وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں. جی اب وہ ایک عرصے تک چلتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ لے لی ایک چیز, جب تک وہ یوں کہہ لیں کہ یہ ٹوٹنے والی چیز ہے نہیں, جب تک وہ قابل استعمال یوں یعنی ہمیں جب تک وہ نظر آ رہی ہے نا تو ہم کہتے ہیں بچہ اسے کھیلتا رہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ایک عمر ہے. جب وہ گندا ہو گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر میل کی تہ جم گئی ہے لیکن بچہ پھر بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, منہ میں لے رہا ہے, تو اب وہ بیماریوں کا سبب بنے گا, ذریعہ بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. اگر کوئی ایسا ہو گیا ہو تو اس کو دھو لیا جائے. اگر ایسا کھلونا ہے کہ جو دھل سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو اسے دھو کر پھر بچوں کو استعمال میں دیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری حفاظت ہمیں اپنے بچوں کی خود کرنی ہوگی جو عدنان چشتی صاحب نے آج ہمیں سکھائی ہے, اور ساتھ ساتھ بچوں کی جو بری عادت ہے اس پر بچوں کو دھیان دینا ہوگا کہ بیٹا ہم تو سمجھدار ہیں, آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے سے خود ہماری جان کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. جی عدنان بھائی اور مزید کیا فرمائیں گے؟ اسی طرح جو ہے ایک کھلونوں کے اعتبار سے ایک بات اور عرض کر دوں, بعض کھلونے جو ہوتے ہیں نا مطلب ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنی عمر کے بچوں کے لیے, آپ نے اتنے چھوٹے دے دیے, وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں جو بچے کے حلق میں پھنس سکتا ہے, لے لیا منہ میں اس نے اور وہ اب یہ اس طرح کی پرابلمز بن جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صفائی ستھرائی نظافت کا بھی خیال رکھیں اور اس جانب بھی جو ہے وہ توجہ رکھیں. چلیں آج کل تو ہمارے دیکھیں نا بچے بھی گھر میں موجود ہیں, جی والدین بھی گھر میں موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ پوری فیملی جب ایک ساتھ ہے تو پوری فیملی کی بھی ذمہ داری ہے, ہاں جی بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. تو کچھ ایسی ٹپس بھی دیں نا ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو کہ بچوں کی بھی حفاظت ہو جائے اور ہمارے دیگر کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جائے. اصل تو دیکھیں جیسے الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل ہے, اصل یہ ہے کہ ہم نے بچے کو عادت کس چیز کی ڈالی ہوئی ہے. صحیح. اگر تو پہلے یہ ہوتا ہے عام طور پر مطلب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, آج کل بچے گھر پر ہیں تو والدین کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. بچے ظاہر سی بات ہے جہاں ہوتے ہیں عام طور پر دیکھیں یہ نیچر ہے, ایک چیز نیچر ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے کہ بچے ہوں اور وہ شرارتیں نہ کریں, ٹھیک ہے کریں گے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کو ڈیل کس اعتبار سے کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کو یوں کہہ لیں آسانی کرنے کے لیے, چھڑانے کے لیے آپ نے موبائل فون دے دیا, آپ نے جو ہے وہ کس طرح نیٹ آن کر کے دے دیا,
دیا بچے کو, آپ نے کمپیوٹر پر بچے کو بھائی آپ گیم کھیلتے رہیں, پتہ چلے اب یہاں بھی خرابیاں جو ہے وہ بچے کی صحت کو بعض چیزیں خراب کر سکتی ہیں. آپ نے دے دیا اپنے کام کاج کے اندر مصروف, پتہ ہی نہیں جی بچہ کہاں سے شروع ہوا, کہاں چلا, کدھر پہنچ گیا وہ. اچھا پھر بعض اوقات جو ہے وہ اللہ نہ کرے آپ نے اس طرح کا کوئی کام کر کے دے دیا, نیٹ آن کر کے دے دیا, بچے نے ایک بٹن دبایا, غلطی سے دبایا, اس کو نہیں پتا اس کا, وہ تو دیکھ رہا تھا, گیم کھیل رہا تھا, کارٹون دیکھ رہا تھا اور اس طرح کا کام کر رہا تھا. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے ہمیں اس طرف جو ہے وہ تمہاری توجہ دلائی ہے. بہت ساری ویڈیوز ہیں, خود ہمارا پروگرام جو ہے بہت بہترین پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہماری پوری ایک ٹرانسمیشن چلتی ہے, وہ بچوں کے لیے اسپیشل ہے. ہم نے بہت سارے پوئمز ایسی ہیں جو بنائی ہیں جو بچے اسے دیکھیں بھی, اس سے سیکھیں بھی, اور اسے اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اس سے بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں. تو آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں. دعوت اسلامی نے ہر وہ چیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے بچوں کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کرے. جی ہمارا دین, اور یہ جہاں نظافت کی بات ہے نا یوسف بھائی, یہ جیسے ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, اسی طرح کوشش کریں کہ بچوں کے دماغ بھی صاف ستھرے رہیں. جب آپ نے اسے نعت رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث, روایات, چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ بچے یاد کر لیتے ہیں بہت شوق سے اس کو, مطلب وہ الحمدللہ رب العالمین غلام رسول جو ایک کردار ہے ہمارا, اس کے ذریعے جو الحمدللہ رب العالمین اس طرح کی چیزیں ہیں اپنے بچوں کو دیں. جب ان کے دماغ میں ان کا ذہن اس اعتبار سے ستھرا رہے گا, نظافت والا رہے گا کہ جو بری چیزیں ہیں وہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ الرحمن, ظاہر بھی صاف ستھرا رکھیں گے, باطن کو بھی اجلا رکھیں گے, تو زندگی بہت اچھی گزرے گی. چلیں آج کل ویسے یوں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں نا. ایک ٹیسٹ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں, اور ہمارے گھر کے اندر اگر آج ہی یہ ٹیسٹ ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بچوں کو ہم نے کیا راہ دکھائی ہے, کس طرف ہماری یہ نئی جنریشن جا رہی ہے. گھر میں ٹیسٹ ہو جائے گا, اپنے گھر میں ٹیسٹ ہو جائے گا, کہیں جانا نہیں پڑے گا. آپ صرف اپنے بچے کو یہ کہیں کہ مجھے چند گلوکاروں کے نام بتائیں. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بچہ کوئی نام آپ کو گنوا دے. پھر کہیں کہ کچھ کھلاڑیوں کے نام بتائیں, تو ہو سکتا ہے کہ بچہ گلوکار سے زیادہ کھلاڑیوں کے نام جانتا ہو, وہ زیادہ نام آپ کو بتا دے گا. پھر اسے کہیں کہ مجھے جناب ایک سائنٹسٹ کے نام بتائیں, تو وہ بہت سارے سائنٹسٹ کے نام بھی آپ کو بتا دے گا. پھر اسے کہیں کہ مجھے چند صحابہ کے نام سنائیں. اللہ. اب یہاں پر آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. آپ بچے سے کہیں کہ مجھے قرآن پاک کے پاروں کے نام بتائیں, ہمیں پتہ چل جائے گا. آپ بچے سے کہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے 4 نام بتائیں, زیادہ نہیں, 4 نام, دادا کے سے لے کر آگے تک یہ 4 نام بتائیں, تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی نئی جنریشن کو کیا دیا. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا عدنان بھائی, اور ہم اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری ڈائریکشن درست ہو جائے گی, اور جب ڈائریکشن درست ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت سارے کام اچھے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی, بسر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ عدنان بھائی. اب ہم بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارا آخری سیگمنٹ بڑا انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. اس سیگمنٹ کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو معلومات ہماری نالج میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت وسیع پیمانے پر ہمارے ذہن کو کھول دینے کے لیے بھی ہوا کرتی ہے. تو چلیں گے, شروع کریں گے. ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کیا آپ جانتے ہیں میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورج. واہ. سورج, سن. اچھا عدنان بھائی, سورج آج زمین سے بہت دور ہے جی, لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ناظرین, بہت سارے بچے, بہت سارے لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ سورج ہم سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے. آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ سورج زمین سے 8,64,400 میل کے فاصلے پر ہے. اللہ اکبر. 8,64,400 میل کے فاصلے پر آج سورج ہم سے دور ہے. سورج ہمیں تھوڑا چھوٹا سا نظر آتا ہے, ہم اگر زمین سے دیکھتے ہیں جی تو سورج ہمیں
چھوٹا سا نظر آتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج زمین سے بڑا ہے؟ صرف بڑا نہیں بلکہ کتنا بڑا ہے؟ سنیے ذرا، سورج کا قطر زمین سے 109% 9 گنا بڑا ہے، 109% بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج جو ہے جی زمین سے 109% بڑا ہے۔ اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ زمین تک سورج کی روشنی پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عدنان بھائی 8 منٹ لگتے ہیں سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر یہ سورج نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اللہ، آج بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں نا گرمی کی وجہ سے، سورج میں تھوڑی سی تپش بڑھ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی، یہ ہمارے لیے کتنی زبردست اور کتنی مفید ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین کی کشش ثقل ختم ہو جائے گی۔ نہ صرف زمین بلکہ اس کے گرد گھومنے والے تمام سیارے اپنی مدار سے ہٹ جائیں گے۔ سورج زمین کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین پر کچھ ہی عرصے میں ساری چیزیں جم جائے گی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پر وہ ساری چیزیں کیا ہو جائے گی؟ جم جائے گی، فریز ہو جائیں گی۔ دنیا کا درجہ حرارت 150 ڈگری مائنس ہو جائے گا، منفی 150۔ اب اگر سورج نہ ہو تو ہماری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -150 تک ہو جائے۔ اچھا، اگر سورج کائنات میں موجود نہیں ہوگا یا اچانک غائب ہو جائے گا تو سب سے زیادہ جو منفی اثرات اس کے دنیا میں ہوں گے وہ ہوں گے پودوں پر، نباتات پر، اور سارے پودے جو ہماری خوراک ہوتی ہیں، ہماری فصلیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری موت کا شکار ہو جائیں گی، ساری کی ساری مر جائیں گی۔ تو اب کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ذرا غور کریں۔ اچھا، اگر سورج غائب ہو جائے تو دنیا میں اندھیرے کی حکمرانی آ جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، ہر حصے میں رات ہوگی، کیونکہ سورج یہی وہ ذریعہ ہے روشنی کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر سورج غائب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے جناب چاند موجود ہے، تارے موجود ہیں، تو سورج اگر غائب بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ چاند کی چاندنی تو ہوگی۔ اب آئیں بتاؤں کہ اگر سورج غائب ہو گیا تو کیا چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سنیے ذرا، اگر سورج غائب ہو جائے تو چاند اور ستاروں کا نظر آنا بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ احساس، یہ اجسام فلکی اپنے روشنی خود پیدا نہیں کرتے۔ یہ جو اجسام ہے یہ اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرتے، بلکہ یہ سورج کی روشنی کے عکس میں نظر آتے ہیں۔ بتائیں سورج کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے، اگر سورج نہ ہو تو اب ہماری باڈی پر، ہمارے جسم پر کیا منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ سنیے ذرا، سورج کی روشنی انسانی جسم کی توانائی، اس کو توانائی دیتی ہے، انسانی جسم کو یہ توانائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں بھی سورج کی روشنی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں وٹامن D3 ہوتا ہے جو کیلشیم کو جذب کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو کیلشیم جذب ہوتا ہے، یہ سورج کی روشنی اس میں بہت بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا کا 5% جو توانائی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ سورج کی روشنی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مستقبل میں یہ حصہ اور زیادہ بڑھ جانے کا امکان ہے، چونکہ آج لوگ سولر انرجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی کی طرف لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ سورج کے ذریعے حاصل کیا جا بھی رہا ہے اور اگلا کیا بھی جا سکتا ہے۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو تمام سمندر اور دریا کا جو واٹر ہے، پانی جو ہے، یہ سارا کا سارا جم جائے اور اس میں موجود آبی حیات، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں غذائی قلت آ جائے تو سمندر وہ ذریعہ ہے کہ جو 100 سال تک ہماری غذائی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری آبی حیات اس میں سے اکثر یہ ہلاک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سمندری جہاز وہ بھی نہیں چل سکے گا، نہ کشتی چل پائے گی، اور یوں کہا جائے کہ پوری دنیا کی جو ایک تجارت کا کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں بہت سے جراثیم کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ آج اگر سورج نہ ہو تو یہ جراثیم، اس کی بہتاب ہو جائے
اور ہمارا زندگی گزارنا دشوار ہو جائے. تو یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی خوبصورت اور کتنی بڑی نعمت ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہے. ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب کی بارگاہ میں آج اگر تھوڑی سی تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, لوگ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. نہیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں رب سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں والی زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹو اور بہت زیادہ اچھے انداز کے ساتھ پروگرامز کیا کریں, تاکہ آپ اچھی معلومات میں بھی آپ کا اضافہ ہوتا چلا جائے اور ہم گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزارنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھا